السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 12ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کا ذکر ہے کہ پوری کائنات کی ہر زندہ چیز کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور لوگوں کو ان کے اعمال کے ذریعے آزماتا ہے۔ پھر قیامت کا مذاق اڑانے والوں کو سخت عذاب کی وعید ہے۔ رکوع نمبر 2۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اس رکوع میں انسان کی ایک عام فطرت کا تذکرہ ہے کہ جب انسان کو مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، لیکن نعمتیں ملتے ہی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ البتہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے، وہ صبر اور اعمال صالحہ کے پابند رہتے ہیں، جس پر ان سے مغفرت اور جزا کا وعدہ ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ کفار کے بیہودہ اعتراضات اور طنز و تبصرے کو خاطر میں نہ لائیں۔ پھر دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ہمیشگی کا ذکر ہے۔ پھر کافر اور مومن کا موازنہ کیا گیا ہے۔ کافر کو اندھا اور بہرا جبکہ مومن کو بینا اور سننے والا قرار دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں برابری ممکن نہیں۔ کفار کے آخرت کے خسارے اور مومنین کی فلاح کا تذکرہ اسی ضمن میں موجود ہے۔ رکوع نمبر 3۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہاں سے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے کی گئی ہے، جنہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ کچھ غریب و نادار ایمان لائے تو قوم کے سرداروں نے اس پر طنز کیا کہ تمہاری اتباع کرنے والے تو صرف اور صرف ادنا طبقے کے لوگ ہیں، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضرت نوح نے ان کا جواب دیا کہ میں اپنی دعوت و تبلیغ پر کسی مال و دولت کا خواہش مند نہیں ہوں، نہ ہی مومنین سے کنارہ کشی کر سکتا ہوں، بلکہ تم لوگ ہی حماقت اور جہالت میں مبتلا ہو۔ ان کی قوم نے بحث و مباحثے کے بعد عذاب کا مطالبہ کر ڈالا، جس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ رکوع نمبر 4۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب وحی کی گئی کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان میں اب اضافہ نہیں ہوگا، لہذا آپ ایک بڑی کشتی تیار کریں، ان کفار کو عنقریب غرق کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح نے کفار کے طنز و تبصروں کے درمیان کشتی سازی کا کام جاری رکھا۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ حضرت نوح مومنین کو لے کر کشتی پر سوار ہو کر محفوظ ہو گئے۔ حضرت نوح کا ایک کافر بیٹا بھی اسی طوفان کی زد میں آ گیا، جو اپنے والد کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لایا تھا۔ رکوع نمبر 5۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اس رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں قوم عاد کی جانب بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں توبہ و استغفار کی تلقین کی، اس کے فوائد بتائے۔ وہ شرک سے باز نہ آئے، بلکہ حضرت ہود پر ہی جنون کا الزام لگا بیٹھے۔ حضرت ہود نے توکل سے کام لیا اور قوم کو مسلسل عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ ادھر قوم کی سرکشی بڑھتی گئی اور وہ اپنی طاقت و قوت پر اتراتے رہے۔ بالآخر
راتوں رات انہیں عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور آج ان کے مکانات کھنڈر کی شکل میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود کا معاملہ رہا۔ ان کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی توحید، توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ قوم کے مطالبے پر پہاڑ سے ایک اونٹنی بطور معجزہ ظاہر کی، لیکن قوم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ حضرت صالح کو بستی سے نکال کر اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا، نتیجتاً سب بے نام و نشاں ہو گئے۔ رکوع نمبر 7۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا تذکرہ ہے، جن کی آمد کے 2 اہم مقصد ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بوڑھی ہو چکی تھی اور اب تک بے اولاد تھی۔ انہیں حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی، چنانچہ کچھ دنوں بعد ان کی ولادت ہوئی۔ دوسرا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی، سرکشی اور بدعملی اتنی بڑھ چکی تھی کہ فرشتوں کی جماعت انہیں عذاب دینے کے لیے جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت لوط کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ قوم ہم جنس پرستی کی بدترین عمل میں مبتلا رہی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل ایمان کے ساتھ راتوں رات بستی سے کوچ کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد پوری بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی زمین کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا۔ اللہ اس قبیح عمل سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 8۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں مدین نامی بستی میں بھیجا گیا تھا، جہاں انہوں نے قوم کو توحید کی تعلیم دی۔ ان میں رائج کچھ خرابیوں، مثلا ناپ تول میں کمی وغیرہ سے انہیں روکا، جس پر ان کی قوم سرکشی پر آمادہ ہو گئی۔ حضرت شعیب نے جواب دیا کہ میرا مقصد حتی الامکان اصلاح ہے، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سابقہ اقوام کی ہلاکت سے بھی ڈرایا، لیکن وہ حضرت شعیب کی مخالفت کرتے رہے۔ بالآخر اس قوم کو بھی اللہ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا اور سب نیست و نابود ہو گئے۔ رکوع نمبر 9۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اس رکوع کے آغاز میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، پھر گزشتہ اقوام کی ہلاکت پر سرسری روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ جو لوگ بدبخت یعنی کافر ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش چیخ پکار کریں گے۔ ان کے مقابلے میں سعادت مند مومنین جنت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محظوظ ہوں گے۔ آخری آیت میں مومنین کو ایمان پر جمے رہنے اور شرک سے دور رہنے کی تاکید ہے۔ رکوع نمبر 10۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اس رکوع میں اولاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں توریت عطا کی گئی، لیکن ان کی قوم نے اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام الہی پر جمع رہنے، کفار کی جانب مائل نہ ہونے اور نماز کا حکم ہے۔ سابقہ اقوام کی ہلاکت و بربادی کا اہم سبب برائی سے نہ روکنا قرار دیا گیا ہے۔ اخیر آیت میں اللہ کی صفت علم، اس کی عبادت اور اس پر توکل کا حکم ہے۔ سورہ یوسف، یہ مکی صورت 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے عبرت انگیز حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورت کا آغاز قرآن کریم کے اصل مقصد یعنی غور و فکر اور تدبر سے ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چونکہ نہایت مربوط، مفصل اور یکجا ہے، عبرتوں سے لبریز ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی سب سے بہترین واقعہ قرار دیا گیا۔ واقعے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے بھائیوں سے اس خواب کے بارے میں بتانے سے منع کیا۔ رکوع نمبر 2۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی ان سے حسد میں مبتلا تھے، چنانچہ وہ اپنے والد کی مکمل توجہ حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف کو تفریح پر لے گئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنے والد کو آمادہ کر لیا۔ وہاں جا کر حضرت یوسف کو ایک کنویں میں گرا دیا اور ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے کہ ابا جان، ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب ان کے جھوٹ کو سمجھ تو گئے، لیکن انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ادھر ایک قافلے کا کنویں کے پاس گزر ہوا۔ ایک شخص نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر چند دراہم کے عوض مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ رکوع نمبر 3۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا تھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ زلیخا کو تاکید کی کہ اس لڑکے کا خیال رکھے۔ وہ حضرت یوسف کے حسن پر فدا ہو گئی اور انہیں تنہائی میں بدکاری پر اکسایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور ایک نومولود بچے نے عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ عزیز مصر نے معاملے کو رفع دفع کرنا مناسب سمجھا اور اپنی اہلیہ کو استغفار کی تلقین کی۔ رکوع نمبر 4۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ یہ بات رفتہ رفتہ شہر کی خواتین میں عام ہو گئی اور انہوں نے عزیز مصر کی اہلیہ پر طنز و تبصرے شروع کر دیے کہ اتنی معزز خاتون ہو کر ایک غلام پر کیسے فریفتہ ہو گئی۔
انہیں خاموش کرنے کے لیے زلیخا نے اپنے گھر ایک دعوت کا اہتمام کیا، جس میں حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر تمام خواتین فدا ہو گئیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں جو چاقو پھل کاٹنے کے لیے دیا گیا تھا اس سے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ زلیخا کو موقع مل گیا اور کہا کہ یہی ہے وہ خوبصورت نوجوان جس کی وجہ سے تم مجھ پر تبصرہ کرتی پھرتی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ان فتنوں سے کہیں بہتر میرے لیے قید خانہ ہے۔ چنانچہ حالات ایسے بنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیج دیے گئے۔ رکوع نمبر 5۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی جیل گئے جو حضرت یوسف کی نیکی، بزرگی اور علم سے بے حد متاثر ہوئے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے خواب کا تذکرہ ان سے کیا۔ حضرت یوسف نے انہیں اولاً توحید کی دعوت دی، معبودات باطلہ کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی، جن میں ایک کو رہائی میسر آنی تھی جبکہ دوسرے کی قسمت میں سزائے موت تھی۔ رکوع نمبر 6۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ کچھ دنوں بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، نیز 7 ہرے بھرے اور 7 سوکھے گوشت دیکھے۔ درباریوں نے اسے ایک عام خواب قرار دیا۔ اتفاق سے دربار میں وہی شخص موجود تھا جس نے جیل میں حضرت یوسف سے اپنے خواب کی تعبیر لی تھی۔ اس نے حضرت یوسف کے علم، بزرگی اور پاکیزگی کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کیا۔ حضرت یوسف سے تعبیر معلوم کی گئی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال مسلسل کھیتی کرو گے، اس کے غلے کا حتی الامکان اسٹاک رکھنا۔ اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے جس میں یہی اسٹاک تمہارے کام آئے گا۔ رکوع نمبر 7۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اس تعبیر نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف کو طلب کیا۔ حضرت یوسف نے کہلوایا کہ پہلے میرے جرم کی تحقیق کی جائے کہ آخر مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا۔ ان خواتین سے بھی ذرا تفتیش کی جائے جو زلیخا کی دعوت میں موجود تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے تحقیق کی تو تمام خواتین نے حضرت یوسف کی پاک دامنی اور بزرگی کی شہادت دی، اپنے قصور اور نیتوں کے فطور کا اعتراف کیا۔ زلیخا نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔